دوسرا ہمارے ہاں جو عام طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے، جس کی طرف جواد صاحب نے بھی آغا جواد صاحب نے بھی جس کی طرف نشاندہی کی، اور جو ہم بھی جب ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا گہرائی سے، تو ہمارے بھی تصور تھا جو ہمارے عام طور پر سب کا ہے کہ یہ کوئی ایک تھا، اور سارے ایرانی جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے حامی تھے، اور وہ انقلاب لے کر آئے، اور وہ سب انقلاب کے حامی ابھی بھی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی سمجھتے ہیں جو ہم یہاں نہیں بتائیں گے۔ ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی وہ یہ ہے کہ پھر جب امام خمینی اس تحریک کے روح رواں بنے، اور پھر اس کے بعد 1969 میں جا کر ان کی جو کتاب یعنی ان کی جو لیکچرز کے میں سے کچھ چیزیں جو اسلامی حکومت کے نام سے کتاب بنی بعد میں، اس کے اندر ولایت فقیہ اور اس پہ ان کی جو بات ہے، تو ہمارے ہاں یہ تصور بھی سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ولایت فقیہ کا یہ کانسیپٹ جو امام خمینی کا ہے، ان سے پہلے کسی حد تک باقر صدر کا بھی تھا، لیکن امام خمینی کو چونکہ موقع بھی ملا، اس کو پھر ان کو ایک طاقت بھی ملی، اور اس کو انہوں نے ایک نظام کی شکل بھی دینے کی کوشش کی۔ تو جو فقیہ کی جو ولایت ہے، یعنی فقیہ کی حکمرانی کا جو تصور ہے شیعہ فقہ کے اندر، اس میں امام خمینی نے جو تصور پیش کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام شیعہ فقہا، میں اخباریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی خود اصولی کا مطلب یعنی وہ تمام لوگ جو فقیہ کی ولایت کو مانتے ہیں، اس کے دائرہ کیا ہے، کس حد تک اس کی ولایت موجود ہے، اور غیبت امام میں وہ ولایت کس حد تک اس کو اختیارات حاصل، یہ ساری بحثیں کتابوں کے اندر موجود، ہم اس میں نہیں جاتے۔ امام خمینی صاحب نے یہ کیا کہ اس کو ولایت فقیہ مطلقہ کا تصور بنایا، اور اسی سے انہوں نے اسلامی نظام کا تصور کشید کیا، ٹھیک ہے۔ اس تصور کی بنیاد پہ انہوں نے اس نظام کو وضع کرنا چاہا انقلاب کے بعد کہ بھئی یہ ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت بہت سے یعنی شیعہ دنیا میں ایک تو یہ تصور ہی اجنبی تھا اس دور میں، آپ نجف اشرف کو لے لیں، اور خود قم اور ایران کے اندر جو بڑے بڑے علماء اور مراجع تھے، یہ تصور ان کے لیے یوں اجنبی تھا، یعنی ولایت فقیہ کا تصور موجود تھا، اس کا جو سیاسی مفہوم اور اس کی بنیاد پر پورے ایک نظام کی تشکیل، یہ تشیع کی تاریخ میں ایک اجنبی چیز تھی۔ تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی، خود شیعہ علماء نے، شیعہ فقہا نے، اور خود ولایت فقیہ کو بطور نظام لانے میں بھی ایک سے زائد آراء، اس کی تعبیرات موجود تھی کہ اس کا دائرہ کیا ہوگا، کس طرح سے ایک فقیہ کو ہم حکمران بنا سکتے ہیں، بنائے کیسے جائے گا، یہ ساری بحثیں ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس دور میں جو خود ایران کے اندر بہت سے مراجع تھے، بہت سے علماء تھے جو اس تصور کے خلاف تھے۔ ان میں سے ایک فقیہ کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ شریعت مداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آیت اللہ شریعت مداری جو ہے وہ ان کے حوالے سے، ان کے تعارف پہ میں مختصر یہاں پر ایک بات کر کے پھر یہ بتاؤں گا کہ شریعت مداری صاحب جو ہے وہ ان کا اختلاف کیا تھا امام خمینی سے، پھر اس اختلاف نے بعد میں جا کے کس طرح سے وہ رنگ اختیار کیا، پھر جس کے بعد ان پہ الزام لگا کہ وہ خمینی صاحب کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، یا ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اور پھر ان کی ایک معافی نامے کی ایک ویڈیو بھی چلائی گئی، یہ سارا کچھ یہ میرے پاس اس حوالے سے جو اس کتاب سے میں یہ پیش کر رہا ہوں شریعت مدار صاحب کا، یہ عبد المجیب خان صاحب کی ہے، ایران انقلاب سے قبل اور انقلاب کے بعد۔ اس کے صفحہ نمبر 68 پہ انہوں نے آیت اللہ شریعت مدار کا تھوڑا سا تعارف دیا ہے کہ ایران کے تمام مذہبی رہنماؤں اور بالخصوص ایران کی عرب آبادی میں آیت اللہ سید محمد کاظم شریعت مدار خمینی کے بعد دوسری اہم مذہبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اس دور کی کتاب ہے، انقلاب کے دور کی کتاب، اور اس کے فوراً بعد کی کتاب یہ جو لکھی گئی ہے۔ ان کا شمار ایران کے اعتدال پسند اور کسی حد تک لبرل خیال دائیں بازو کے مذہبی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ شریعت مدار 1905 میں تبریز میں پیدا ہوئے تھے، اور یہیں انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ 1964 میں وہ قم آ گئے، جہاں انہوں نے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حاری یزدی کے زیر نگرانی مزید دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی آیت اللہ یزدی نے انہیں مجتہد بنا دیا۔ اس کے بعد شریعت مدار نجف چلے گئے، جہاں انہوں نے 2 سال تک حدیث، فقہ اور اسلامی فلسفے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نجف سے واپس ایران آنے کے بعد وہ تبریز کی اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ ہو گئے۔ تبریز میں تقریباً 15 سال تک درس و تدریس اور تحقیق کے کاموں سے وابستہ رہنے کے بعد وہ قم کے مذہبی اسکالروں کی دعوت پر یہاں تشریف لے آئے۔ سماجی، اقتصادی اور مذہبی مسائل پر شریعت مدار کی اب تک متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ شریعت مدار ایران میں ایک آئینی شہنشاہیت کے حق میں تھے۔ یہ ہم نے اپنی جو انقلاب ایران کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے
کہ شہنشاہیت کے حوالے سے جو لوگ کھڑے تھے اس انقلاب کے لیے، ان میں سے مختلف طبقات کے کیا خیالات تھے اور وہ کیا مطالبات کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ رہے کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ آئینی شہنشاہیت، اور محمد رضا شاہ کے خلاف تحریک کے دوران انہوں نے اس بات کی کوششیں بھی کی تھی کہ تمام مذہبی اور سیاسی رہنما ایک آئینی شہنشاہیت پر متفق ہو جائیں، لیکن ایران کے دیگر مذہبی رہنماؤں نے ان کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ تو یہ ہے شریعت مدار۔ اچھا، اب شریعت مدار صاحب خود جب شاہ اور خمینی میں امام خمینی کے درمیان جب اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ کوئی بہت انقلابی باتوں پر نہیں تھا، وہ بھی ہم نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے کہ وہ 8-10 پوائنٹس کیا تھے، وہ خالص کچھ مذہبی مسائل تھے جس کے اوپر امام خمینی کو تحفظات تھے، علماء کو تھے، تو اس میں امام خمینی کا زیادہ وہ ہوا، اور شاہ کے نظروں میں اور اس میں سب میں امام خمینی صاحب آ گئے، پھر ان کے لیے مسائل ہوئے۔ تو اس وقت امام خمینی ابھی مجتہد نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان کی کوئی رسالہ عملیہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کشف الاسرار کتاب ان کی چھپی تھی، وہ 1945 کی ہے، انقلاب کی اس سے بہت پہلے۔ تو خیر، تو ہوا یہ کہ جب امام خمینی پھر بہت جوش میں جذبے سے انہوں نے تقریریں شروع کی، اور اسی کے ساتھ ان مذہبی مسائل کو بنیاد بنا کر پھر شاہ پر بھی تنقیدات، تو پھر شاہ کی طرف سے ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر پھر چونکہ اس وقت ایرانی آئین میں تھا کہ کسی مرجع تقلید کو آپ قید نہیں کر سکتے ہیں یا سزائے موت نہیں دے سکتے۔ اب اس وقت امام خمینی اس منصب پہ فائز نہیں تھے، تو اس وقت پھر امام خمینی کی جان بچانے اور ان کو وہاں سے نکالنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، یا جنہوں نے اس پہ پوری کوشش کی اور جس کے بعد امام خمینی کو وہاں سے جانے کا موقع ملا، وہ آیت اللہ شریعت مدار تھے، اور اس چیز کا ذکر تمام کتابوں میں ہے، انقلاب کے حوالے سے لکھی گئی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ شریعت مداری نے یہ حکم جاری کیا اور یہ اعلان کیا باقی علماء سے مل کر کہ بھئی ہم جو ہے امام خمینی جو ہے وہ مرجع تقلید ہے، لہٰذا ان کے اوپر یعنی ان کو قید نہیں کیا جا سکتا یا ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ میں اس چیز کا حوالہ صرف ایک کتاب سے دوں گا، اور اس کا ذکر میں نے جیسے کہ بولا کہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 135 ہے، یہ صلاح الدین صاحب کی کتاب ہے، اور ان کی کتاب کا عنوان ہے انقلاب ایران، کیا کھویا کیا پایا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ تھے ارشاد حقانی، صلاح الدین صاحب، مولانا اسد گیلانی، یہ سب وہ لوگ تھے جو انقلاب کے فوراً بعد ایران کے سرکاری دورے پر یہ لوگ ایران گئے، کئی بار گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی، سفرنامہ لکھا، اور اس کے اندر پورے تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ اس وقت کافی چیزیں جو ان کو ملی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، وہاں کے حالات، وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ اب یہاں پر اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ امام خمینی کی جان بچانے میں کس بندے نے کیا کردار ادا کیا تھا اور وہ شخص کون تھا۔ صفحہ نمبر 134 پہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ شریعت مداری امام خمینی کے عرصۂ ضلع وطنی میں قائد تحریک کا کردار ادا کرتے رہے۔ 1963 میں جب شاہ خمینی کو گرفتار کر کے قید میں ڈالنا چاہتا تھا، تو انہوں نے ہی علماء قم سے یہ فتویٰ جاری کرایا کہ امام خمینی مرجع ہے، اور دستور کے تحت کسی مرجع کو نہ گرفتار کیا جا سکتا، نہ قید میں ڈالا جا سکتا ہے۔ شاہ بے بس ہو گیا اور امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تعلق تھا، اور یہ انہوں نے ان کی جان بچائی تھی، ان کی وجہ سے امام خمینی کو وہاں سے جانے کا موقع ملا۔